نیگیٹیوٹی کیا ہے کہ وہ ناممکن کو مثبت کرنے کی ہمیشہ سوچتا رہتا ہے. یعنی ایسی شے جو ہے کہ یہ منفی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، مگر وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ ممکن ہو جائے. تو اسی طرح انسان کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس ہر شے میں فوراً عالم ہوں، مجھے کچھ پڑھنا نہ پڑے، میں مدرسے بھی نہ جاؤں، میں اسکول بھی نہ جاؤں، میں کالج اور یونیورسٹی بھی نہ جاؤں، میں بیٹھا رہوں بس. لیکن ایک چیز کی طرف ہم دھیان کبھی بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے یہ بھی پریکٹیکل لائف ہے علم کی. اب ہمارے ہاں یہ غلطیاں کہ بڑے بزرگ جتنے بھی انہوں نے پڑھا نہیں، لیکن ہم ان کی پریکٹیکل زندگی کو جو ہے، یعنی جو تجرباتی زندگی ہے ہماری، اس سے ہم علم میں داخل ہی نہیں کرتے. تو یہ جتنے بڑے ہیں یا بزرگ ہیں یا جتنے بھی جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی تو دھوپ میں تو سفید بھی ہے، ان کا علم بھلے مدارس نہ ہو مگر ان کا علم تجرباتی ہوتا ہے. پہلے کی زندگی میں تجربے کا علم زیادہ تھا اور پڑھائیاں کم تھیں. اب پڑھائیاں زیادہ ہے، تجربہ کم ہوتا ہے. پہلے وہ خود بخود آتا تھا، مطلب اس کی فطرت میں ہوتا تھا، تو پڑھتا تھا تو صرف نام یاد ہوتے تھے. اب وہ چیز ہم میں نہیں ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں بعد میں اس کو کرتے. اس لیے آپ کو صوفیاء یا جتنے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تجرباتی علوم سے نوازا، اور تجرباتی علوم جو ہے یہ اصل ہو. مثلا اسی طرح بڑے بزرگوں کا خاندان پالتے تھے، انگوٹھا چاپ ہوتے تھے بقول آپ کے پڑھنے لکھنے، لیکن تجرباتی علم کا ہم انکار کرتے. یہ امی کہ اللہ بھائی تعلیم اور تعلم میں نہیں پڑھا مگر تجربے کی دنیا میں ان کو پاس علم تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص نے گاڑیوں کے وہ تو نہیں مگر مکینک ہے، پڑھا نہیں ہے اس نے کالج یونیورسٹی، مگر مکینک ہے، لیکن گاڑی بنانا بھی جانتا ہے، اس کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، بنانا بھی جانتا ہے. لیکن جو شخص پڑھ کر آ جائے انجینئرنگ کو گاڑی نہیں بنا سکتا. اب اس آدمی کے لیے وہ پڑھائی آسان ہے کیونکہ یہ تجربات کے طور پہ، مگر اس آدمی پڑھائی کے لیے تجربہ آسان ہو جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. انسان روزمرہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع سجود سبحان، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مگر عملاً وہ اس پر ہے. روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر بھوک پیاس اور ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، عملاً اس کے اندر ہے، مگر اس کے علم یا وہ کس درجے کی نوعیت کا یہ مسئلہ یہ اس کو علم میں نہیں آتا. حج دیکھ لو، عمرہ دیکھ لو. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی پریکٹیکل لائف کی جو علم ہے، ہم اس لیے لوگ جاہل ایک فن میں ماہر نہیں ہوتا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ مشہور ہے کہ پورا انہوں نے اس پہ کتاب لکھ دی، اور جب خود عمرے پہ گئے تو الٹا طواف شروع گئی. کتاب لکھنے والا تو وہاں کسی سے پوچھے کہ بھائی یہ طواف کہاں سے شروع ہوتا، تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی جہاں سے بندہ جب آتا ہے کم سے کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کر آتا ہے نا. یعنی وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کر، اور خود ملا علی قاری کو نہیں آ رہا تھا. تو یہ صاف ثابت ہو گیا اگر اتنا بڑا عالم جس نے کتاب پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ بھی عمرے پہ جاتا ہے تو غلط ہو جاتا ہے. مگر آپ کے ہاں فوقیت کس چیز کی ہے؟ یعنی اس پڑھے لکھے عالم کا بھی اسی مشاہدہ یا تجرباتی جو وہ کرتا تھا اس کا محتاج کر دیا اللہ تعالیٰ. تو تجربہ جس کے پاس ہو، مجاہدہ جس کے پاس ہو، اس کا علم اعلیٰ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں.